کہ آج جو ہے وہ شام شہادت حضرت سبط اکبر امام حسن ابن علی المجتبیٰ صلوات اللہ وسلم علیہ. زیادہ تر یہاں پاکستان میں ہیں اور بر صغیر میں 28 سفر منائی جاتی ہے، لیکن ہم نے نجف اور قم میں 7 سفر دیکھا ہے، اور 7 سفر کو جشن بھی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کا، لیکن ہم نے مراجع کو نہیں دیکھا کہ وہ 7 سفر کو جشن منائیں. امام موسیٰ میں مجلس ہوتی ہے امام حسن کی شہادت کی. اور حلم، دشمن کہہ رہا ہے امام حسن مجتبیٰ کا کہ من کان حلمہ یوازی الجبال، میں اس کو اذیت دیتا تھا کہ جس کا حلم پہاڑوں سے ٹکر لیتا تھا. عزیزان گرامی، امام مجتبیٰ روزے سے تھے. یہی 7 سفر جو شام گزری گویا کہ شام غریبہ ہیں امام حسن مجتبیٰ کی. شربت میں جعدہ بنت اشعث نے زہر دیا. کون جعدہ بنت اشعث؟ کہ جس کا بھائی محمد ابن اشعث ابن قیس کربلا میں یزید کے لشکر میں. کون جعدہ بنت اشعث؟ جس کا باپ اشعث ابن قیس امیر المومنین کے قتل کی سازش میں شریک. جعدہ بنت اشعث وعدہ کیا گیا کہ تمہارا نکاح کس سے کر دیا جائے گا. جب امام حسن کو زہر دیا تو یہ کہا گیا جب تم نے حسن مجتبیٰ جیسے کریم کے ساتھ وفا نہیں کی تو تم دنیا میں اب کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی ہو. ایک دفعہ روزے سے تھے امام، شربت تناول فرمایا. کئی دفعہ امام کو زہر دیا گیا لیکن مشیت الہی نہیں تھی، زہر نے اپنا اثر نہیں کیا، یا یوں کہیے کہ امام نے تصرف کیا. اب جو زہر دیا گیا امام حسن مجتبیٰ کو تو اس زہر کی کیفیت، ائمہ کو جو زہر دیا جاتا تھا نا تو اس زہر کی کیفیتیں مختلف ہوتی تھیں. جو زہر امام سجاد کو، امام عسکری علیہ السلام کو دیا گیا اس کے بعد چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی. جو امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دیا گیا اس کے بعد امام محمد تقی کو بہت شدت کے ساتھ پیاس لگی تھی. امیر مومنین کو جو زہر دیا گیا تو پورا کا پورا بدن کا رنگ آپ کے تبدیل ہو گیا تھا اور زہر نے اپنا اثر دکھایا تھا، اور چلنے پھرنے کی طاقت امام کے بدن سے سلب ہو گئی تھی. امام حسن کو جو زہر دیا گیا عزیزوں، اس زہر کی خاصیت یہ تھی کہ اس نے آپ کے اندرونی اعضاء کو اس انداز سے نقصان پہنچایا کہ ایک دفعہ روایات کے مطابق امام حسن مجتبیٰ، امام حسن، آپ کی گریے کی آوازیں بلند ہیں، ایک جملہ مجھ سے سن لیجئے. کوئی عالم مسلسل ائمہ کے مصائب پڑھتے تھے اور انہوں نے کم پڑھے مصائب امام حسن کے. جناب سیدہ کو خواب میں دیکھا، بی بی نے شکوہ کیا کہ تم میرے حسین کے مصائب پڑھتے ہو، کیا حسن میرا بیٹا نہیں ہے؟ امام حسن مجتبیٰ اتنے مظلوم ہیں، اتنے مظلوم ہیں، اتنے مظلوم ہیں کہ شہادت جس طرح سے گزرتی ہے، ولادت جس طرح سے گزرتی ہے، جس طرح سے اس شہزادے کا ذکر ہوتا ہے، اس شہزادے کے شایان شان نہیں. ایک دفعہ زہر نے اپنا اثر کیا امام نے. ایک دفعہ روایات کے مطابق ارباب سیر لکھتے ہیں ایک دفعہ تشت کو منگوایا، جو قے کی تو خون کی قے ہوئی. ارباب تواریخ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ بہن تک یہ خبر پہنچی، بہن ملنے آئی. ارباب تواریخ نے لکھا امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ اس خون بھرے تشت کو چھپا دو، میری بہن آ رہی ہے. سبب کیا ہے کہ جب بہن خون بھرے تشت کو دیکھے گی تو صبر نہ کر پائے گی. میں کہوں گا مولا حسن ایک تشت ہے نا خون سے بھرا ہوا، کربلا کے میدان میں کیا ہوگا جب آپ کی بہن اکیلی ہوگی؟ نوکے نیزہ پر بھائیوں کے سر ہوں گے، ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے. بس ایک دفعہ حسین ابن علی آئے، کہا بھیا یہ کام آپ کے ساتھ کس نے کیا؟ تلقین دی کہ حسین کسی پر نام کو آشکار مت کرنا. ایک دفعہ حالت بگڑتی جاتی ہے، امام حسین نے گریہ کیا. ایک دفعہ امام حسن نے دیکھا، یہ مصائب میں اپنے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، کہا بھائی گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا بھیا تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی. کہا لا یوم کا یوم کیا ابا عبداللہ، حسین اپنے بھیا حسن کو تشت میں خون کی قے کرتے دیکھ کر تمہارے دل کو غم ہو رہا ہے نا، لیکن بھیا حسین میری بات سنو، تمہارے عاشور جیسا کوئی دن نہیں ہوگا. بس ایک دفعہ مولا حسن کی روح بدن سے جدا ہوئی، بنی ہاشم میں کوہرام مچا، مدینے میں گریہ ازاری ہوئی. امام حسین نے غسل دیا، کفن دیا، ایک دفعہ دفن کرنے کے لیے لے کر چلے. میں تفصیل کے ساتھ نہیں کہوں گا یہ جملہ، بس اشارہ کروں گا. واحد رسول ہے
جس کا ایک بیٹا ایک دفعہ تابوت گھر سے نکلا دوبارہ واپس آیا. دو ملتی ہیں ہستیاں ہم کو کہ جب سفید لباس میں ملبوس ہو کر گئیں دوبارہ خون آلود ہو کر آئیں. یا کربلا کا ششمہا علی اصغر ہے یا حسن مجتبی ہے. بس ایک دفعہ مجھے نہیں پتا کہ جب یہ تابوت گھر میں آیا ہوگا بہنوں نے دیکھا ہوگا تابوت پر خون کے چھینٹے ہیں, بہنوں کے دل کی کیا حالت ہوئی ہوگی. بس ایک دفعہ دوبارہ تابوت کو تیار کیا گیا. بقی میں جناب فاطمہ بنت اسد دادی محترمہ کے قدموں میں مادر امیر المومنین کے پائیں سپرد خاک کیا گیا. عزیزوں, امام حسن امام حسین قبر میں اترے, خدا مغفرت فرمائے. جناب حضرت عالم مستطاب خادم اہل بیت امام حسین اجر عطا فرمائے. جناب سرکار کاظم قزوینی کو ان کا یہ جملہ میں پڑھ رہا ہوں, تاریخ بحار الانوار میں ہے. اترے قبر میں امام حسین اور کہا بھیا مجھے غم سے تو موت نہیں آئی تیرے, لیکن میں موت سے محبت بہت ہو گئی ہے, کاش مر جاتا یہ دن نہ دیکھتا. اور یہ جملہ کہہ کر قبر سے باہر نکلے. اطیب راسی وادہن لحیتی, کیا میں اپنی ریش مبارک کو خوشبودار کروں اور سر میں تیل لگاؤں. یہ کہہ کر قبر سے حسین باہر نکلے. بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے شعر لکھا, کہا بھیا حسن لٹا ہوا شخص وہ نہیں ہے کہ جس کا مال لٹ جائے. لٹا ہوا غریب الوطن پردیسی وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے تجھ جیسے بھائی کو قبر میں رکھے. آیت اللہ کاظم قزوینی کا جملہ آپ سن لیجئے. ان کا یہ سوال تھا, انہوں نے یہ کہا کہ جب حسن کو دفن کیا حسین نے تو یہ جملہ کیوں نہ کہا کہ بھیا حسن تیرے دفن کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی, کیوں نہیں کہا. انہوں نے جواب دیا اس وجہ سے نہیں کہا کہ قبر کے باہر نا جب حسن کو دفن کر رہے تھے عباس موجود تھا, عباس کی ڈھارس تھی, لیکن جب کربلا کے میدان میں دونوں ہاتھ قلم کروا کے عباس گھوڑے سے زمین پر گرانا, اب حسین کا کوئی ڈھارس دینے والا نہ رہا. تبھی تو کہا بھیا عباس الان انکسر ظہری وقلت ہیلتی, اے بھائی عباس اب حسین بے یار و مددگار ہے. جب حسن کو دفن کیا تھا نا تو زندہ تھا, حسین کے دل کو ڈھارس تھی, اب عباس نہ رہا, حسین کا